شہیدی صاحب، آج کل اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں پہ ان کے جو تھمبنیلز اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ واجب القتل تھے۔ اگر ان کو کھول کے تھوڑا سا سنیں تو لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ جی واجب القتل معاذ اللہ اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا۔ تو سر یہ فرمائیے کہ اسلامی حکومت میں کن کن چیزوں میں یا معاملات ایسے ہو جائیں تو خروج ہو سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں گا سر کہ اس طرح کے تھم نیلز یا اس طرح کی گفتگو کرنے والے سر کروڑوں اور اربوں انسانوں میں دو چار ہر معاشرے میں ہر زمانے میں مل ہی جاتے ہیں۔ سر تو اس طرح کے لوگوں کو ڈسکس کرنا ہی میرا خیال ہے اپنے وقت کا ضیاع بھی ہے صحیح اور ان اصل معارف سے محرومی بھی ہے۔ سر اب اگر یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کا قیام اس چیز کا باعث ہے کہ امام حسین علیہ السلام واجب القتل ہو جائیں، تو پھر جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کے 61 ہجری کے زمانے میں اور کربلا کے میدان میں واحد اور اکیلے وارث کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو تمام انبیاء کی جد و جہد پر پانی پھر جاتا ہے جب ہم اس طرح کے ناصبیوں اور اس طرح کے قاضی شریح جیسے لوگوں کے فتویٰ کو آج بھی بیان کرنے والوں کی گفتگو کو اہمیت دینا شروع کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیا خود یزید کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو واجب القتل قرار نہیں دیا تھا؟ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ ایسے ہی ایک بکے ہوئے ملا نے۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کہاں، ان کا مرتبہ کہاں، اور نبی کریم کی زبان اطہر سے جو شان اور جو کرامت اور جو منصب امام حسین کے لیے بیان ہوا ہے وہ کہاں، اور گندگی کے اس طرح کے کیڑے کہاں، اور ان کی یہ گفتگو کہاں۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کو میرا خیال ہے بالکل بھی اہمیت نہیں ملنی چاہیے۔ سر جہاں تک اسلامی حکومت کا تعلق ہے، اگر یزید کی حکومت اسلامی ہے تو پھر نعوذ باللہ خاکم بدہن رسول اللہ کی حکومت کافرانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، اسی دین کا سر اگر کسی نے قلم کیا تو اس کا نام یزید ملعون ہے۔ یزید بن معاویہ یہ کام کیا ہے۔ اب اگر اس کی حکومت اسلامی ہے تو پھر ٹرمپ کو بھی، اسرائیل کو بھی، فرعونوں کو بھی، نمرودوں کو بھی، شدادوں کو بھی، جتنے بھی شیاطین گزرے ہیں ان سب کو مسلمان قرار دینا چاہیے، اور ان کے مقابلے میں جو انبیاء آئے ان کو نعوذ باللہ کچھ اور کہنا چاہیے۔ اس لیے یہ تو کوئی بحث کا موضوع نہیں ہے۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، کیا انہوں نے کسی جائز حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، یا ایک ایسے فرد کے خلاف جو رسول اللہ کے دین کا قاتل ہے، جو بے نماز ہے، جو شرابی ہے، جو نفوس محترمہ کا قتل کرتا ہے، جو محارم کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، جو کھلے عام اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور جب اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم شراب پی رہے ہو جبکہ اسلام نے شراب کو منع کیا ہے، تو مورخین، عالم اسلام کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جواباً کہتا ہے کہ اگر محمد کے اسلام میں شراب حرام ہے تو میں مسیحیت میں داخل ہو کر شراب پی رہا ہوں۔ ایک ایسا شخص جس کی خود ماں مسیحی ہو، جس کا اپنا کردار قرآن سے براہ راست ٹکرا رہا ہو، جس نے 61 ہجری میں حسین ابن علی یعنی نبی کریم کے گھرانے کا قتل عام کیا ہو، جس نے اگلے سال مدینہ منورہ میں 10,000 صحابیوں کو، تابعین کو، حافظان قرآن کو قتل کروایا ہو، جس نے مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مطہر کو استبل بنایا ہو، جس نے مورخین کی میں بات کروں، تمام مورخین اس پر متفق ہیں
کہ جس نے اپنی فوج کو مدینہ منورہ کی ان صحابی زادیوں اور ان مسلمان بچیوں پر حلال کر کے کہہ دیا ہو جیسا کرنا چاہو کرو، اور اس کے نتیجے میں اس حملے کے بعد اگلے سال 1000 دوشیزائیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں انہوں نے بچے جنے ہوں. یہ آپ کی تاریخ بتاتی ہے، تاریخ اسلام. وہ شخص جس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا ہو، کعبۃ اللہ کو منجنیقوں کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہو، جس نے کعبے کے پردے کو جلا دیا ہو، اب اگر وہ مسلمان ہے تو پھر انا اللہ و انا الیہ راجعون. ایسے مسلمان پر بھی اور اس کی حمایت کرنے والے پر بھی اللہ کی، رسول کی، انبیاء کی، قرآن کی، مؤمنین کی، مسلمین کی، سب کی لعنت ہے. اس لیے اب ایک ایسے فرد کو ہم مسلمان کہیں تو اس اسلام سے تو ڈوب مرنا بہت زیادہ بہتر ہے. جہاں تک تعلق ہے خود امام حسین علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا، اگر باقی تمام چیزیں ہم ایک طرف رکھ دیں اور صرف یہ ایک جملہ دیکھیں، صرف ایک جملہ کہ نبی کریم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث میں جب ایک خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بوڑھی تھی، تو اس نے جب اپنے لیے جنت کی دعا کی درخواست کی تو رسول کریم نے فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھی عورتیں نہیں ہوں گی، وہ نہیں جا سکتی. تو وہ خاتون بہت پریشان ہوئی. جب پریشان ہوئی نبی کریم مسکرائے اور فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا یا بوڑھی نہیں ہوں گے، بلکہ جنت میں جو بھی ہوں گے جوان ہوں گے، سبھی جوان ہوں گے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے بھائی امام حسن مجتبی یہ دونوں اہل جنت کے سردار ہیں. اب اگر اسی جنت میں ہم نے جانا ہے تو امام حسین نے جانا ہے، امام حسین اس کے مالک ہیں، امام حسن اس کے مالک ہیں، اور سید یہ کائنات اس کی مالکن ہیں، علی مرتضیٰ اور نبی کریم اس کے مالک ہیں. تو پھر ایک ایسی جنت کا تصور اموی یزید کے لیے کبھی بھی کھل نہیں سکتا. لہٰذا یزید کا حکم ہی اور طرح کا حکم ہے اور امام حسین علیہ السلام کا مقام ہی اور طرح کا مقام ہے.